اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ فیغسل یدہ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل فرماتے تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، فیغسل فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے، ثم یتوضأ، پھر آپ وضو کرتے جس طرح عام نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، ثم یاخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، پھر آپ پانی اپنے سر پہ ڈالتے انگلیوں میں لگا کے اور اپنی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، ثم حفن علی رأسہ ثلاث حفنات، پھر اپنے جسم کے اوپر اپنے سر کے اوپر 3 چلو پانی ڈالتے، 3 بک پانی ڈالتے، ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر اپنے سارے جسم پر پانی ڈال لیتے، ثم غسل رجلیہ، سب سے آخر میں آپ پھر پاؤں دھوتے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہیں، اور مسلم کی یہ لفظ ہیں، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، ثم افرغ علی فرجہ وغسلہ بشمالہ ثم ضرب بہ الارض، پھر آپ اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالتے اور اسے بائیں ہاتھ سے دھوتے، پھر اس ہاتھ کو زمین پر مارتے، مٹی لگاتے، مٹی لگا کے پھر اس کو دھوتے، اور ایک روایت میں فمسحہ بالتراب، مٹی کے ساتھ اس کو ملتے، وفی آخرہ، اور اس کے آخر میں یہ بھی ہے ثم اتیتہ بالمندیل، میں آپ کے پاس تولیہ لے کر آئی، فردہ، تو آپ نے اس کو واپس کر دیا، استعمال نہیں کیا۔ اور اسی روایت کے اندر یہ بھی الفاظ ہے کہ اندر وجعل ينفض الماء بیدہ، آپ اپنے جسم اطہر سے ہاتھوں کے ساتھ پانی جھاڑتے، جس طرح ہوتا ہے انسان اس طرح کر کے مل کے پانی اتارتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کا جو طریقہ ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جب بیت الخلاء میں جانا ہے تو پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اور کپڑے وغیرہ اتار کے تو سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح دھونا ہے، پھر مٹی کے ساتھ، اگر مٹی دستیاب نہ ہو تو جس طرح آج کل مختلف صابن موجود ہیں، صابن کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اچھی طرح دونوں کو دھونا ہے، پھر وضو کرنا ہے۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے اندر یہ اس میں تو مکمل وضو کا ذکر ہے کہ آپ وضو کر لیتے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ سر کا مسح کر لیتے، پاؤں نہ دھوتے، سر کا مسح کرنے کے بعد پھر اپنی انگلیوں کو پانی لگا کے بالوں کی جڑوں تک پھیرتے ان کو اچھی طرح، تاکہ پانی بالوں کی جڑوں میں چلا جائے، پھر 3 بک پانی کے لے کر وہ اپنے سر میں ڈالتے، اس کے بعد پھر پورے جسم پر پانی بہا لیتے، پورے جسم کو اچھی طرح مل مل کے دھونا، صابن وغیرہ لگانا، استعمال کرنا، اور اس کے بعد سب سے آخر میں پاؤں دھو لینا۔ یہ آج کل تو جو غسل خانے ہمارے یہ تو بڑے اچھے ہیں، ان کے اندر پانی رکتا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ جو غسل خانے ہوتے تھے وہ پانی وہاں پر ہی کھڑا رہتا تھا، اس کے اندر اینٹ وغیرہ رکھ کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے نہاتے تھے، تو وہ پانی پاؤں کو لگ جاتا تھا، تو اس لیے پاؤں باہر آ کے دھوتے تھے۔ تو آج کل جو صورتحال ہے وہ پانی وہاں پر رکتا نہیں ہے، تو وہاں پہ ہی پاؤں دھو لیے جائیں، کوئی عرض کی بات نہیں ہے۔ اب یہ وضو بھی ہو گیا ہے اور غسل بھی ہو گیا ہے، اگر اس دوران کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وضو ٹوٹا ہو تو پھر اسی وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر اس دوران ہوا خارج ہو گئی ہے یا شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا ہے یا کوئی اور ایسا کام ہو گیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر نیا وضو کرنا پڑے گا نماز وغیرہ کے لیے۔ اگر نماز نہیں پڑھنی تو پھر وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
اور اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر نیا وضو کریں گے، اور اگر وضو نہیں ٹوٹا اس دوران تو نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو اسی وضو کے ساتھ اور نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے مکمل جو ہے نا غسل کا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔